نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس شخص نے بھی اپنی زندگی میں اس وظیفے کو اپنا مقصد بنا لیا اور ہر وقت اس کی یاد میں ذکر کرتا رہا، اللہ کی یاد میں، اور اس وظیفے کا ورد کرتا رہا۔ عمل تو بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن جو اس کا اجر ہے وہ آپ جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں۔ اور جنہوں نے اس زندگی میں، اس دنیا میں اس وظیفے کو کیا، یہ تو ان سے پوچھو کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی دنیا میں بھی نورانیت عطا فرمائی، اور آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے ان کو جتنا بھی یہ خلا ہے ثواب سے کیسے بھرا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اجر اس کا بہت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کبھی کوئی پریشانی آپ کے سامنے نہیں آئے گی اور نہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میرے امتی نے اس دنیا میں روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ جس شخص نے اس کلمے کو پڑھ لیا، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت اس وظیفے کو کرنے والے شخص کے صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے معاف کر دیں گے، اور اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں۔ اب دیکھو سمندر کتنا بڑا ہے، کوئی اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کی ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ۔ کتنا بڑا سمندر، اس کے اندر پانی اور اس کی پھر جھاگ، کیا زبردست دلیل دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب نیک اعمال ایمان والوں لوگوں کے جب ترازو میں ان کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ عمل جو نیکی کا لے کے آنے والا ہوگا، اور تمام عملوں سے زیادہ نیک عمل کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، یہ اس شخص کا ہوگا جس نے اس دنیا میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کلمات کو روزانہ 100 مرتبہ چاہے فجر کے وقت پڑھ لیں۔ فجر کے وقت تو بہتر ہے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس وقت اللہ دعا بھی قبول فرماتا ہے، تو اس وقت کر لیں یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ بہرحال 100 مرتبہ اس نے کلمات پڑھ لیے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔